انگریز جب یہاں پر آیا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی ہے، تو اس سے پہلے کے جو سیاسی اور معاشی اور سماجی حالات تھے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اگر کوئی اداروں کی آپ بات کریں تو مغلوں نے کوئی اس طرح کا ادارہ قائم نہیں کیا جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ مرکزی حکومت کی کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو۔ ہاں، کچھ ایسے صوبے تھے جنہوں نے ادارے بنائے، یا ریاستیں آپ اس وقت ان کو کہہ لیں، انہوں نے بالکل ادارے کو یا پرانے کام کر رہے تھے ان کے اوپر تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا، لیکن ایک جو ادارہ دلی میں آپ کو ملتا ہے وہ انفرادی طور پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ آئی، ان کی عملداری ہوئی، تو وہاں پہ جو قائم ہوا ادارہ وہ تھا مدرسہ رحیمیہ، جو شاہ ولی اللہ کے والد گرامی تھے، انہوں نے وہ قائم کیا تھا، جس کی عمارت میں بعد میں دہلی کالج بھی قائم ہوا۔ تو انگریزوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر ادارے قائم کیے، مقاصد ان کے جو بھی ہوں اسے قطع نظر ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ ادارے قائم کیے۔ ہاں، البتہ مغلوں کی جہاں پہ بہت ساری ادارے ہم برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی شاید علم کے فروغ میں کوئی اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ اگر آپ دیکھیں جو ابتدائی جو مغل ہیں وہ فنون کے بہت زیادہ دل دادہ تھے۔ اکبر کے زمانے میں بہت کام ہوا، جہانگیر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، پھر بلڈنگس کی طرف بھی توجہ گئی، شاہ جہان تک بھی جو ہے وہ لوگ علم کے بڑے یعنی فنون میں جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں علم و فن کی قدردان تھی۔ پھر تاریخ نے ایک موڑ مڑا اور جب دارا شکوہ کی بجائے اورنگزیب کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ دارا شکوہ خود صاحب کتاب ہے اور وہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آخری جو دو فرمانروا ہیں ہندوستان کے، جس میں شاہ عالم ثانی ہیں اور جو بادشاہ ظفر کے جو والد گرامی ہیں وہ اور اکبر شاہ ثانی جو ان کے والد ہیں، اور خود بہادر شاہ ظفر، یہ علم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جو خود ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا آپ ذوق کو دیکھ لیں، شاہ نصیر کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، تو آخری جو دور کے جو حکمران ہیں وہ سیاسی طور پر بھلے بہت کمزور تھے، لیکن ادب کے لیے جتنا بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ادارے قائم کیے انگریزوں نے، پرنٹنگ پریس وہ ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس سلسلے میں جو پہلا ادارہ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہمارا ہوگا ایشیاٹک سوسائٹی۔ ایشیاٹک سوسائٹی کے نام تو پہلے اسپیلنگ چینج ہوئے، پھر نام اس کا چینج ہوا، ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال اس کا نام ہوا، پھر دوبارہ ایشیاٹک سوسائٹی ہوا۔ یہ 1784 میں یہ قائم ہوئی اور جنوری 1784 میں، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ولیم جونز نام کا ایک آدمی تھا، یہ بہت زیادہ لنگوسٹک کا ماہر تھا، ماہر لسانیات تھا۔ اس نے یہ ادارے قائم کرنے میں بھی اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے پھر کام بھی کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائبریری قائم کی، اور جتنے بھی خزانہ تھا، سنسکرت کا تھا، عربک کا تھا، پرشین کا تھا، وہ سارے کے سارے انہوں نے جمع کیا۔ تو لہٰذا یہی وہ ادارہ ہے جس کے ہڈن بھی کچھ تھے مقاصد، لیکن یہاں سے انہوں نے آغاز کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ادارہ ہے یہ بھی کلکتہ میں قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا ادارہ جو ہے فورٹ ولیم کالج، وہ سن 1800 میں مئی 1800 میں شروع ہوا۔ اس کی بھی خاص طور پہ اردو کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اردو اور ہندی جس کا ایک ہی زبان تھی، لیکن بہرحال انہوں نے دو الگ الگ زبانوں میں اصل بنیادی طور پر انہوں نے یہ فرق ڈالا رسم الخط کے اوپر، اور انہوں نے دو زبانیں قرار دے دیا، ورنہ جو سنسکرت تھی وہ تو ایک قدیم زبان تھی، ایک مقدس جو صحیفہ تھا اس کی زبان تھی، وہ ایک خاص لوگ تھے جن کو وہ سیکھتے تھے، عام لوگ کو تو سیکھنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی۔
تو بہرحال یہ 1800 میں قائم ہوا. اس کے بعد ایک اور ادارہ جو ہے اردو کی ترویج کا اور ترقی کا وہ ہے دہلی کالج. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. 1825 میں یہ قائم ہوا. اور اس کے علاوہ ہم اردو کی جو ترقی میں ایک اور بڑا اہم ادارہ ہے وہ علی گڑھ ہے. اور علی گڑھ میں خاص طور پہ جو مدرسہ ہے اس کی پلیٹ فارم جو اسکول علی گڑھ ہے اس کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی جس میں سائنٹیفک سوسائٹی ہے جس میں تہذیب الاخلاق کا اجرا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری وہاں پہ جو شعبہ جات کھلے ہیں اس میں بھی اردو کو بہت فوقیت وہاں پہ رہی ہے. اور پھر اردو نثر کو خاص طور پہ جس طریقے سے سب سے زیادہ فقار نے آگے بڑھایا تو یہ بھی ہم اس کو لے کے آئیں گے. ایک اور ادارہ بڑا اہم ہے وہ ہے جو حیدرآباد دکن ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی ہندوستان جو ہے وہ اردو کی ترویج میں پہلے بھی ان کا بہت کردار رہا ہے. لیکن جدید اس میں اگر آپ دیکھیں جب ادارے بنے تو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے پلیٹ فارم سے جو دارالترجمہ بنا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں. اس کے بعد علی گڑھ میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا انجمن ترقی اردو. اور وہ جو بعد میں منسوب ہو گئی مولوی عبدالحق کے ساتھ. اور وہ پھر ان کو لے گئے اورنگ آباد اور اس کے بعد پھر اس کو دلی لے کے آیا. دلی سے وہ کراچی آ گئی. تو اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جب پارٹیشن ہو جاتی ہے تو انجمن ترقی اردو وہاں پہ بھی کام کرتی رہتی ہے. اس کے بعد کراچی میں اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر پاکستان میں جو ادارے بنے اردو کی ترویج کے کیونکہ انہوں نے تو نعرہ لگایا کہ جی ہم اب قوم ایک بن گئے تو ہماری قومی زبان بھی اردو ہوگی. اور ظاہر اردو کو پھر ترویج بھی دینی تھی اور اس کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات بھی کرنے تھے. تو پھر یہاں پہ مقتدرہ قومی زبان ہے جس کو بعد میں ادارہ برائے فروغ قومی زبان کا نام دیا گیا. پھر اکیڈمی آف لیٹرز اکیڈمی ادبیات نیشنل فاؤنڈیشن اردو سائنس بورڈ اردو ڈکشنری بورڈ جو ہے یہ بھی ہمارے اس دائرۂ کار میں آئیں گے. جس کی ایک ایک کے اوپر جو ہے ہم ایک ایک ادارے کے اوپر ہم فوکس کر کے جو ہے وہ آنے والے جو لیکچر ہیں اس کے اوپر بات کریں گے.